الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر و معزز علماء کرام و مشائخ عظام اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت میں ہلچل ہے، میری سوچ تصادم کا شکار ہے، میرا ذہن الجھنوں میں مبتلا ہے، کیونکہ میں سمجھ نہیں رہا کہ میں خوش ہوں یا خوف زدہ، اور یہ دونوں باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مگر میری گزارش ہے کہ میری صدا کو ایک شور نہ سمجھا جائے، میرے الفاظ کو محض تقریر کا نام نہ دیا جائے، اور میرے خیالات کو اس تقریب کا رسمی حصہ نہ کہا جائے. زیادہ پرانی بات نہیں کہ مجھے میرے والدین نے ایک مدرسہ میں داخل کروایا تھا. میں نے پوچھا ہوگا کیوں، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ آپ حافظ قرآن بنیں گے، اور آپ کی بدولت والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک اعزازی تاج پہنائے گا، جس کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ ہوگی. ایک ایسی تقریب میں پہنایا جائے گا جس کی صدارت خود اللہ تعالیٰ کرے گا، اور نظم و نسق فرشتوں کے حوالے ہوگا. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس کی ہولناکی اور حساب و کتاب کے خوف سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. کسی رشتے کو رشتے کا، دوست کو دوست کا خیال نہ ہوگا، ماں کو بیٹے اور بیٹے کو ماں کی پرواہ نہ ہوگی. ایسے نفسا نفسی کی حالت میں ایک گوشہ میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو ان تمام آفتوں سے محفوظ اور بے خبر ہوگی، اور خدا سے اس پروانے کی منتظر ہوگی کہ اب تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزل پہ چڑھتا جا. آپ بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے. مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ 10 واجب النار لوگوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سچ ہے، میرے نبی کے فرامین سچ ہے، اور میرے بزرگوں اور والدین کی باتیں 100% ٹھیک ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام فضیلتیں مجھے اور میرے والدین اور تمام حاضرین کو عطا فرمائے. سامعین محترم، آج جو میں الف لام میم سے والناس تک 30 پاروں کو اپنے اندر سمو چکا ہوں، تو اتنی بڑی خوشی اور اعزازات کے باوجود دل کے کسی گوشے میں خوف بھی محسوس کر رہا ہوں. خوف اس بات کا کہ جب میں اپنے ہم عمروں میں بیٹھوں گا اور مجھے ان جیسے انگریزی بولنی نہیں آئے گی تو مجھے وقت ضائع کرنے کا طعنہ دیا جائے گا. خوف اس بات کا کہ جب میرے اسکول امتحانات میں خلاف توقع نمبر آئیں گے تو کہہ لگا کر حافظوں کا مذاق اڑایا جائے گا. خوف اس بات کا کہ کسی فنکشن میں میرے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی دیکھ کر مجھے ملا کہہ کر میرے لباس پر بھپتیاں کسی جائے گی. خوف اس بات کا کہ پوری دنیا میں لاکھوں چوروں اور ڈاکوؤں اور قاتلوں میں سے اگر کوئی داڑھی والا نکل آیا تو اس کا طعنہ بھی مجھے دیا جائے گا. اپنے دل کو ذرا اور بھی ٹٹول لوں تو ایک گوشہ میں غم بھی ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے اور دیمک کی طرح میری خوشیوں کو کھوکھلا کیے جا رہا ہے. غم یہ ہے کہ آج سے میرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جسے پاکستان کا ہر بڑا چھوٹا، ان پڑھ، جاہل، دقیانوس، قدامت پسند، رجعت پسند، شدت پسند، انتہا پسند اور تفرق آباز جیسے بدبودار الفاظ بڑی آسانی سے کہہ ڈالتا ہے. دل کے چھوٹے سے لوتڑے میں جہاں ایک گوشے میں خوف ہی خوف ہو اور دوسرے گوشے میں غم بڑھ رہا ہو، وہاں خوشیوں کا بسیرا کیسے ہوگا؟ میں نے جب بھی خوش ہونا چاہا تو خوف اور غم نے میری مسکراہٹوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، کیونکہ نام نہاد روشن خیال طبقہ جو رزق کی فراوانی یا پھر ذاتی دلچسپی کے باعث روزانہ میڈیا سے مستفید ہو کر اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات پر یقین محکم رکھتا ہے، ان کی نظر کرم میں صرف دہشت گردی ہی نہیں بلکہ تمام موجودہ ملکی مسائل اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ میں اور میرا ہمنوا ہے.
اگر آپ حضرات کی اجازت ہو اور دل پر ہاتھ رکھ کر سن سکے تو میں یہاں تک بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ داڑھی، مولوی اور حافظ قرآن کے بارے میں ہمارے ہی خیالات نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غیر مسلم قوم کو اس قدر موقع فراہم کیا کہ انہوں نے ایک نہتے اور بے قصور پہ اس لیے ڈنڈے برسائے کیونکہ وہ دیندار ہے۔ رسیوں سے باندھ کر ننگے جسم کو سرعام گھسیٹا گیا کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے۔ جسم پر تیل چھڑک کر خاکستر ٹکڑوں کو ڈنڈوں کی نوک سے آسمان کی طرف اچھالتے رہے کہ اس پہ دین اسلام کی تبلیغ کے بھی الزام ہے۔ جلی ہوئی لاش کو ٹڈے مارے چونکہ وہ حافظ قرآن ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے رسمی تقریر نہیں بلکہ اپنے مہمان خصوصی کی خدمت میں اپنے اضطراب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے سمجھائیے، کیا واقعی ہم دقیانوس ہے؟ کیا ہم بنیاد پرست ہیں؟ کیا سر پر ٹوپی اسلامی لباس کا حصہ نہیں؟ اگر کسی مجرم کی داڑھی ہو تو اس کے تانے کا حقدار بھی میں ہوں۔ کیا دینی تعلیم کے بعد نام نہاد روشن خیالوں کو چھٹی حص کے ذریعے ہمارے جسم میں کوئی رد و بدل نظر آتا ہے؟ اگر میں سنت کے مطابق لباس پہنوں تو کیا انگریزی لباس میں ملبوس میرے نبی کی لباس کی تحقیر و تذلیل کر سکتے ہیں؟ اگر میں انگریزی کے 4 لفظ نہ بول سکوں تو کیا اعلی اخلاق میرے مسلمان بھائیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو مرد الزام ٹھہرائے؟ کیا قرآن کی دولت کسی دولت سے کم ہے؟ اور میں اپنے سامنے موجود ہر شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن افضل ہے یا کسی رائٹر کی کتاب افضل ہے؟ قرآن بعظمت ہے یا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھی جانے والی دنیاوی کتابیں بعظمت ہے؟ قرآن بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے یا دیگر کتابیں؟ قرآن زیادہ علم والی کتاب ہے یا باقی کتابیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ قرآن ہی افضل و بعظمت ہے اور زیادہ علم والی کتاب ہے، تو پھر آپ کی نظر میں حافظ قرآن اور عالم دین سے بڑھ کر انگریزی کی چند کتابیں پڑھنے والے کی قدر و منزل کیوں زیادہ ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے نظریات کو درست کرنا ہوگا، ہمیں محافظین قرآن کو اہمیت دینی ہوگی، ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہم سید الحفاظ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ اور انگریز کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن، حفاظ قرآن اور علماء دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔